الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میں مختصر ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، چونکہ یہ ایک دینی مکتب ہے اور ایک دینی علوم کا مدرسہ ہے. اس سلسلے میں ایک طالب علم کو، ایک طالبہ کو شرعی علم کے لیے سب سے اہم چیز کون سی ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ شرعی علم کے حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر ہمارے پاس کون سی چیز ہونی چاہیے؟ کیا چیز ہونی چاہیے؟ نہیں سمجھے؟ اسلام؟ نہیں اسلام تو ہے ہی. مطلب پڑھنے کے لیے کیا چیز، کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں، شرعی علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ مثلا محنت کرنی پڑتی ہے نا، اور کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہاں، اچھے اخلاق. اور مثلا اچھے اخلاق ہو تو ٹھوس علم مل جائے گا. کس چیز کی ضرورت ہے ٹھوس علم حاصل کرنے کے لیے؟ ہاں، ایمان. نہیں، میں ایک اہم بات پوچھ رہا ہوں. شرعی علم آپ لوگوں میں سے کچھ نظر آ سکتے ہیں کون ہے طالب علم آپ لوگوں اس مدرسے کے؟ کس چیز کی ضرورت ہے شرعی علم حاصل کرنے کے لیے؟ جیسے محنت کرنی پڑتی ہے نا، اور کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہاں، کیا چیز؟ مثلا یعنی دینی علم کے حصول کے لیے اچھا حافظہ بھی تو چاہیے نا، اچھے استاد بھی چاہیے نا. ایسے اور کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. محنت اور توجہ دینی چاہیے. میں ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں آپ کو. شرعی علم عام علوم کی طرح نہیں ہے. شرعی علم جیسے دنیا میں عام فنون ہیں، دیگر فنون ہیں، تو یہ بالکل اس سے علیحدہ ہے، اس سے بالکل جدا ہے. شرعی علم کے لیے جہاں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جیسے آپ نے کہا ہے، اس میں ایک بہت ہی اہم ضرورت، بنیادی چیز جسے طالب علم کو خیال رکھنا چاہیے اور سرپرستوں کو خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے شرعی علم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا. جیسے دیگر فنون ہیں، ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی اس کو پڑھ لے، مسلمان بھی پڑھ لے، اس نے اللہ سے دعا نہ بھی کی ہو، لیکن شرعی علم ایسا نہیں ہے. ایک خاص علم ہے. شرعی علم کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کا انتخاب ہوتا ہے. ایسی سب کو نہیں دیتے رب العالمین. اگر اللہ کو انتخاب کرنا ہو تو ایک غیر مسلم کو بھی، جس کے ماں باپ غیر مسلم ہیں، گھرانہ غیر مسلم ہے، لیکن اللہ کو اسی کو شرعی علم دینا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان بنائیں گے. وہ کن ذہن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گرہیں کھولیں گے، اس کی زبان سے حق جاری کریں گے، اس کو محنتی بنائیں گے، اس کا حافظہ مضبوط کریں گے، اس کے اچھے اساتذہ دیں گے، اس کو کتابیں دیں گے، اس کو وسائل دیں گے، ماحول دیں گے، اور اس کو شرعی علم دیں گے. اللہ تعالیٰ اگر اللہ کو منظور ہو، کہ اللہ کی طرف سے منتخب افراد ہوتے ہیں، صرف بندے کی چاہت نہیں ہوتی. شرعی علم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن کی جو پہلی کتاب ہے نا، کتاب افتتاح الصلاۃ، کتاب افتتاح کتاب، اس میں، اور سنن ماجہ کی کتاب ہے کتاب اقامت الصلاۃ وسننها، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث لائی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی آپ کے الفاظ ہیں کہ آپ پابندی سے پڑھا کرتے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اذا صلى الصبح،
جب فجر کی نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے دعا پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کے لیے رزق طیب ضروری ہے نا، لیکن کیسے حاصل کرے گا، کیسے حلال حرام میں تمیز کرے گا، اس کے لیے علم کی دعا کی گئی. اللہم انی اسألک علما نافعا تاکہ ورزقا طیبا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی فقہ دے، اتنا علم دے، اتنی سمجھ بوجھ دے کہ وہ حلال حرام میں تمیز کر کے رزق طیب حاصل کر سکے. اور اللہ کے ہاں ایسے ہی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، وہی عمل قبول ہوگا جو اللہ رب العالمین کی خاطر ہو اور اللہ کی شریعت کی موافق ہو. اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. وعملا متقبلا کے لیے بھی شرعی علم چاہیے. اس لیے وہ دعا سکھائی گئی بالکل آغاز میں صبح میں، اللہم انی اسألک علما نافعا. سنن ماجہ کی ایک حدیث آتی ہے بسند صحیح، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العلم النافع، اللہ رب العالمین سے علم نافع مانگے. وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، اور اللہ رب العالمین سے ایسے علم سے پناہ مانگے جو اس کو نفع نہ دے. یعنی شرعی علم جتنا علم ہوتا ہے اتنا عمل کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن سی بات ہے. معلومات بہت ہو سکتے ہیں لیکن وہ معمولات بن جائیں، جو بھی ہماری جو معلومات ہیں وہ ہماری معمولات میں بھی آ جائیں، آسان نہیں ہے. لیکن انسان اتنا ہی مکلف ہے جتنی طاقت ہے. لیکن انسان غافل رہے، بدعمالیوں کا شکار ہو جائے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ نے علم نافع عطا فرمایا. تو یاد رکھ لیجیے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض طلبا کو، طالبات کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حافظہ مضبوط ہے، ہم تیز دماغ ہیں، جلدی یاد کر لیتے ہیں. میں ہماری جامعہ محمدیہ میں اور ایک اور جگہ پر بھی میں نے کچھ طلبا کو میں نے دیکھا، اور ہم پڑھتے ہوئے کچھ طلبا کو دیکھتے تھے. طلبا ہمیں ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ تعریف نہیں مذمت ہے. کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو سال بھر بھی نہیں پڑھتے ہیں، امتحان کے دنوں میں بھی نہیں پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں پھر بھی نمبرات لا لیتے ہیں. یہ سب سے محروم طالب علم ہے، یہ سب سے محروم انسان ہے خیر سے. اگر اس کا حافظہ اتنا مضبوط ہے، اتنا تیز دماغ ہے تو سال بھر پڑھے نا، آگے ترقی کرے نا. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسی دماغ دے کر کے، تیز دماغ دے کر، حافظہ دے کر اللہ نے اسے محروم رکھا. اس کو صرف چند نمبرات دے دیا اللہ نے. صرف اس کی دماغ اور اس کی صلاحیتوں کو اللہ نے اتنے ہی استعمال کی توفیق دی کہ جو ہے اسے 10-20 نمبر مل جائیں. اتنا محروم انسان. اگر اچھا دماغ تھا تو سال بھر پڑھ لیتا، قرآن یاد کر لیتا، کہ حدیثیں یاد کر لیتا، فقہ معلوم کر لیتا. لیکن گھومتا رہے گا بس نمبرات کے لیے کہ میرا جو تیز دماغ ہے میں 10 نمبر لے لوں گا پڑھے بغیر. لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنا ذہین ہے، ذہین نہیں، محروم انسان ہے. یہ سب آفتیں ہیں، نسأل اللہ السلامہ. صلاحیتوں کا غلط استعمال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب تک دعا نہیں کرتے ہیں اللہ گرہیں نہیں کھولتے ہیں، توفیق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتے. عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا آپ نے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ 751 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا. کئی کتابوں کو مصنف. آپ کی کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین. یہ بہت ہی یعنی علمی اعتبار سے مالا مال کرنے والی کتاب، اصولی کتاب، شریعت کو سمجھنے کے لیے بنیادی کتاب، اعلام الموقعین عن رب العالمین. اس کتاب میں علم کی اہمیت بتاتے ہوئے آپ نے ایک جگہ پر لکھا، بالکل آغاز میں انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد، یعنی ہمارے استاد سے مراد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہا کہ ہمارے استاد یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے. کون سی دعا؟ کہا کہ یا معلم ابراہیم علمنی. توجہ دیجیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو دعا کرتے تھے کہ اے ابراہیم علیہ السلام کے معلم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو سکھانے والے، مجھے بھی علم دے دے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسا دعا کیوں کرتے تھے، ایسی دعا کہ یا معلم ابراہیم؟ دراصل یہ جو دعا ہے یا معلم ابراہیم علمنی، یہ دراصل دعا معاذ بن جبل کی تھی رضی اللہ عنہ.
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے متعلق امام ابو سفیان الفسوی رحمہ اللہ المعرفۃ والتاریخ جو کتاب ہے آپ کی، پھر آپ ہی کے سند سے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ آپ کی جو حدیث کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، اس میں بھی یہ حدیث لائے، یہ اثر لائے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو دین سکھانے والے مجھے بھی دین سکھا۔ کیوں آپ نے یا معلم ابراہیم کہا؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، کہا کہ سورۃ الصافات میں، کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں میرے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ میری ہدایت کریں گے، وہ میری رہنمائی کریں گے، وہ مجھے سکھائیں گے۔ اگر آپ پڑھیں گے نا انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ آپ کو دعا لگ رہی ہے؟ آپ کو دعا لگ رہی ہے؟ یہ دعا ہے۔ دعا کی دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، دو قسم کی دعائیں۔ ایک دعا وہ ہے جس میں بندہ مانگتا ہے، ایک دعا وہ ہے جس میں بندہ مانگتا نہیں ہے، بس خبر دے دیتا ہے۔ جیسے کوئی کسی سے بولے کہ بھائی میری حاجت ہے آپ میرا تعاون کریں، یہ تو بالکل واضح ہے نا۔ لیکن کوئی بس خبر دیتا ہے کہ دیکھو میری ایسی پریشانی ہے، مانگ تو نہیں رہا ہے، لیکن سامنے والا اس کی لاج رکھ لیتا ہے، پھر اس کو دے دیتا ہے، خبر دیتا ہے۔ خبر دینے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی میرا تعاون کرے، لیکن مانگتا نہیں ہے۔ جس میں صرف خبر ہوتی ہے ایسی دعائیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے کہ آدم نے دعا کی تھی نا علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، آپ نے ایسی دعا کی کہ اللہ میری مغفرت فرما، ہماری مغفرت کر دی، ہمارے پر رحم فرما، ایسی دعا نہیں کی نا، بس جب خبر دیا آپ نے کہ ہمارے حق میں مغفرت نہ ہو، ہمارے پر رحم نہ ہو، ہمارا کیا ہوگا حال، یہ دراصل دعا ہے، اس کو کہتے ہیں من باب الاخبار۔ خبر دیا آپ نے، مانگا نہیں آپ نے۔ جیسے ایوب علیہ السلام دعا کی نہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس خبر دی نا کہ مجھے نقصان پہنچا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کو دور کر دے، ایسا تو نہیں کہا نا آپ نے، صرف خبر دی اللہ کو۔ جس میں خبر ہوتی ہے وہ دعائیں اللہ کے ہاں بہت رنگ لاتی ہیں۔ مانگنا غلط نہیں ہے، لیکن جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے بڑی بات ہے کہ بندہ اس کے سامنے خبر دے رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، خبر دے رہے کہ میں رب کے پاس مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ مجھے سکھائیں گے۔ اے اللہ مجھے سکھا دے، ایسے نہیں کہا آپ نے، اللہ مجھے سکھا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سیکھنے کے لیے آپ نکلے نا، تو اسی کو لے کر کے ابراہیم معاذ بن جبل نے دعا کی تھی رضی اللہ عنہ کہ یا معلم ابراہیم علمنی، اور اسی سے اثر لے کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ دعا کیا کرتے تھے یا معلم ابراہیم علمنی۔ دیکھو یہ جب تک نہیں ہوگا نا، محض اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مل بھی جائے تو اللہ برکت والا علم دے دیتے ہیں، نفع بخش علم نہیں دیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرعی علم کے لیے بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے، صلاحیتوں کی ضرورت ہے، لیکن اس عظیم وسیلے سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرعی علم عطا فرمائے، برکت والا علم عطا فرمائے، نفع بخش علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا